والسلام على رسوله الذي بعث شاهدا وبشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا وعلى آله وصحبه وعلماء أمته والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل قدر حضرات علماء اکرام وحفاظ اعظام، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ میرے لیے پہلی مرتبہ اتفاق ہے اپنے شہر سے ہٹ کر قریگال میں مجلس علمیہ کی طرف سے مجھے ذمہ داری سونپی گئی، اور ایسا اتفاق ہے کہ اس مجلس میں میرے اساتذہ میرے درمیان ہیں اور میرے وہ ساتھی جو ایک ہی مدرسے میں مجھ سے آگے جماعتوں میں تھے وہ میرے درمیان ہیں، اور جو میرے ساتھ پڑھے ہیں وہ بھی یہاں ہیں، اور آپ سب میرے لیے نئے ہیں۔ شہری اعتبار سے دیکھا جائے تو اسی ضلع کا ہے، لیکن پہلی مرتبہ آپ مجھے سن رہے ہیں۔ جب سے ذمہ داری ملی ہے، جب سے یہی سوچتا رہا کہ کہوں گا کیا، اور اللہ سے دعا کرتا رہا، یا الہ العالمین، جہاں جائیں ہم وہاں کے لوگوں کے لیے جو ضرورت ہو اور میری اصلاح کے لیے جن باتوں کی ضرورت ہے وہ مجھ سے جاری کروا دیجیے۔ آپ بھی جتنے خلوص کے ساتھ بیٹھیں گے، آپ کے خلوص کے برکات و اثرات، اس کے ثمرات مجھ پہ پڑیں گے تو ضرور اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے جو باتیں فائدہ مند ہوں اس کو ضرور نکالیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول کرے، جو کہا جائے اور سنا جائے اس پہ عمل پیرا ہونے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ مجلس علمیہ کی جانب سے چامرا نگر کے علاوہ گنڈل پیٹ اور ہمارے تعلق میں سرپور اور اسی طرح تالوڑی کے علاقے میں، اور پھر اب گنڈل پیٹ میں، پھر اب قریگال، آگے چل کر ہنور، اس طرح سے اصلاحی مجالس کے منعقد کرنے کا ہمارے علماء اکرام نے بیڑا اٹھایا ہے۔ یہ ایک کام ہے جو بہت اہم ہے، اور ایک ایسا موضوع ہے جس کے اندر ہر چیز شامل ہے جو لوگوں کے درمیان ہمیں لانا چاہیے اور اصلاح کی ہر ممکن کوشش کرنا چاہیے۔ ابھی حال میں دارالعلوم دیوبند کے اطراف میں 120 مساجد کے متولیات کو بلا کر محتمم مدرسہ حضرت مفتی ابوالقاسم نعمانی بنارسی دعوت برکاتہم العالیہ نے مہمان خانے میں سب کو جمع کر وہاں متفکر کیا، بات کی، اور دارالعلوم کے احاطے میں ہی اصلاح معاشرہ کی کمیٹی بنائی۔ دارالعلوم میں جتنے اساتذہ پڑھا رہے ہیں ان سب کو ایک ایک گاؤں بھیجا تاکہ معاشرے کے اندر جو خرابیاں ہیں ان سے متعلق بات کی جائے اور پھر ان کے اصلاح کی کوشش کی جائے۔ اللہ حضرت محترم صاحب کے خدمات کو قبول فرمائے، وہ ہمارے لیے دارالعلوم سب کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نظر بس سے اس کی حفاظت فرمائے۔ جتنے لوگ وہاں سے علوم کا استفادہ کر رہے ہیں، اللہ مزید اس کے علوم کو عام فرمائے، اس کے فیض کو تام فرمائے،
چہار دانگے عالم میں اللہ تعالیٰ نے جیسے پہلے پہنچایا ہے، مزید وہاں کے فضلاء اور علماء کو اللہ تعالیٰ پہنچائے۔ میں مختصر بات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آج جس موضوع پہ اور جس اہم عنوان پہ بات کرنا ہے، ویسے تو بہت سارے عناوین ہیں اصلاح معاشرہ کے تحت۔ اصلاح کہتے ہیں سنوارنا، معاشرہ کہتے ہیں جہاں انسان مل جل کے رہیں، اس سوسائٹی کو اور معاشرے کو، اس مل جل کے رہنے کو معاشرہ کہتے ہیں۔ اصلاح معاشرہ کا معنی یہ ہوا جہاں لوگ مل جل کے رہتے ہیں، ان کے حالات کی فکر کرنا اور ان سے جو بگاڑ ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کرنا۔ اور اللہ نے انسان کو جو طبیعت دے کے پیدا کیا ہے وہ عجب طبیعت ہے۔ آپ ہو یا میں ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم سوسائٹی سے، سماج سے کٹ کر رہے ہیں، اور اگر کوئی رہبانیت اختیار کر کر کسی پہاڑ پہ جا کے رہنا بھی چاہے تو رہ نہیں پائے گا، کچھ دن رہے گا پھر دوبارہ آ جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ نے اسے پیدا ہی ایسا کیا ہے کہ اس کی فطرت کے اندر یہ بات ڈال دی کہ وہ سماج کے ساتھ مل کے رہیں اور سب کے ساتھ رہیں۔ اس کے اپنے بیوی بچے ہیں، پھر اس کا خاندان ہے، اس کا گھر بار ہے، اس کا اپنا کاروبار ہے، ان سب کو چھوڑ کر وہ کہیں بھی پہاڑ پہ جا کر یا کسی اور جگہ جا کر تنہا نہیں رہ سکتا۔ ارے بولو، رہ سکتا ہے کوئی؟ نہیں رہ سکتا۔ وہ چلنا بھی چاہے وہاں، وہ جانا بھی چاہے جا نہیں سکتا۔ وہ تھوڑے دن کے بعد اٹھتا جائے گا، دوبارہ پھر وہ ایسی جگہ آئے گا جہاں انسان مل جل کے رہتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ آدمی جہاں بھی اور جس لیاؤٹ میں یا جس جگہ بھی وہ رہنا چاہے، وہ اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ میں جس محلے میں جا رہا ہوں وہ محلہ عافیتوں والا ہو اور سکون ہو، مجھے اطمینان کی زندگی رہوں۔ اور اگر اس محلے میں جا کر بگاڑ ہو، قتل و غارت گیری ہو، وہاں ظلم و استبداد ہو، تو پھر وہاں کوئی رہ نہیں سکتا۔ اور اگر وہاں قتل و غارت گیری اور مظالم ہو بہت زیادہ تو ظاہر سی بات ہے راتوں کی نیند اڑ جائے گی۔ اور اگر وہاں چوری ہو، ڈاکہ زنی ہو، تو پھر وہاں کوئی رہ نہیں سکتا۔ وہاں سے ہٹ کر آدمی جانا چاہتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ معاشرہ صالح ہو، وہاں فساد نہ ہو، اور جس معاشرے کے اندر فساد ہے وہاں وہ نہ امن پا سکتا ہے، نہ عافیت کے ساتھ رہ سکتا ہے، نہ چین و سکون کی زندگی گزار سکتا ہے، نہ اس کا کھانا ڈھنگ سے ہوگا، نہ اس کا سونا ڈھنگ سے ہوگا۔ پھر میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ مجھے بتائیے، جس معاشرے کے اندر فساد ہو تو پھر آپ اسے کیا کریں گے؟ اس کے اصلاح کی کوشش کریں گے، اس کو سنوارنے کی کوشش کریں گے، اس کو بنانے کی کوشش کریں گے۔ اب اس کے لیے جو کوشش ہے وہ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر سے بگاڑ کو دور کیا جائے، اس کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر نظر رکھی جائے۔ جو ہمارے نوجوانوں کے اندر بگاڑ ہے وہ دور ہو، جہاں بے پردگی ہو وہ دور ہو، جہاں ہمارے بڑوں کے اندر بگاڑ ہے وہ دور ہو، جہاں ہمارے بچوں میں بگاڑ ہے وہ دور ہو، جہاں ہماری بچیوں میں بگاڑ ہے وہ دور ہو۔ اور اگر کسی علاقے میں ایسا ہو جائے، وہ جانے میں جانوں، میں ان کے درمیان کیوں جاؤں گا؟ برباد ہونے والے انہوں برباد ہوئے تو جاتا، منجے کیا منجے کو اگر یہ سمجھ کے رہتا ہے تو پھر آپ نے حضرت شیخ زکریا صاحب نبر اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ حضرت نے ایک حدیث فضائل تبلیغ میں بھی لکھی ہے۔ حضرت یہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں، جو حدیث ہے جس کے راوی حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ، کچھ لوگ جہاز میں جا رہے ہو اور جہاز کے کچھ منازل ہیں اور سب کی اپنی اپنی منزل طے تھی،
اس میں سے کچھ لوگ نیچے تھے، کچھ اس سے اوپر تھے اور کچھ اس سے اوپر تھے۔ جن لوگوں کو، جو لوگ نیچے تھے، ان کو پانی کی ضرورت ہو تو پھر وہ جائیں گے کہاں؟ ارے بولو، جائیں گے کہاں؟ اوپر جائیں گے، اس لیے کہ ان کی ضرورت وہیں سے پوری ہوگی اور جاتے رہیں گے، آتے رہیں گے بار بار۔ اور اگر کسی نیچے رہنے والے نے یہ سوچا کہ ہمارے آنے جانے سے اوپر والوں کو تکلیف ہوگی، ہم کیوں انہیں تکلیف دیں، چلو آسانی کا راستہ بناتے ہیں، وہیں سے نیچے ایک سوراخ کرتے ہیں، اس سے پانی آ جائے گا اور ہم اس پانی سے فائدہ اٹھائیں گے۔ آپ بتائیے، اگر اوپر رہنے والوں نے ان نیچے رہنے والے آباؤں کی تجویز کو اگر ایسے ہی جانے چھوڑ دیا اور نیچے ان کو سوراخ کرنے کے لیے اجازت دے دی تو کیا ہے؟ ہم تو خود ڈوبے ہیں صنم، آپ کو بھی لے کے ڈوبیں گے۔ ہم بھی تو جائیں گے اور ساتھ ساتھ آپ بھی جائیں گے۔ معاشرے کا حال یہی ہے، ہم ایک جہاز میں سب سوار ہیں، ہمارے ساتھ سب ہیں۔ جب معاشرے کے اندر بگاڑ آتا ہے، اس کے بارے میں اگر کوشش نہ کی جائے اور اس بگاڑ کو دور کرنے کی کوشش نہ کی جائے تو پھر یہ ہوگا، جہاں برے لوگ ختم ہوں گے ان کے ساتھ ساتھ اچھوں پر بھی تباہی آئے، اچھے بھی جا رہے، برے بھی برباد ہو رہے اور سب اس کے اندر آ جائیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سب مل جل کے رہنے والی چیز جہاں ہم ہیں اس کے فساد کو دور کرنے کی کوشش کریں، اس کے بگاڑ کو دور کرنے کی کوشش کریں اور ہم سب مل جل کے بیٹھیں اور سوچیں تو صحیح کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے چاہیے تھا، ابھی ایسی پستی کیوں ہے، ایسی ذلت کیوں ہے، جبکہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ کا وعدہ ہے تم ہی غم نہ کھاؤ، تم کوئی مایوس نہ ہو، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تم ہی سر بلند رہو گے اور تمہیں سر بلند کیا جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم مومن رہو، مومن رہو۔ اور اللہ کا وعدہ ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ اللہ یہ کہہ رہے استخلاف فی الارض، ہم تمہیں عطا کریں گے، زمین پر تمہاری خلافت ہوگی، ہم نے تمہیں اپنا نائب بنایا اور تمہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے تمہیں سب سے زیادہ معزز بنایا، ایک اکرام کے ساتھ، ایک اعزاز کے ساتھ تمہیں اشرف بنایا، اور جب ہم نے بنایا ہے تو تمہیں زمین پر اہم خلیفہ، اپنا جانشین مقرر کریں گے، لیکن اس کے ساتھ آگے یہ کہا اسی وقت جانشین بنو گے اور اسی وقت تم سر بلند رہو گے جب کیا ہو کہ تم سچے پکے مومن بن کے رہو۔ سچا پکا مومن کون ہے؟ بنو۔ سچا پکا مومن کون ہے؟ سچا پکا مومن وہ ہے جو آدمی اللہ کے حقوق کی ادائیگی کرے اور جو آدمی بندوں کے حقوق کو پامال نہ کرے اور جو آدمی اللہ سے خشیت کرتا ہوا وہ ہمیشہ گناہوں سے بچتا رہے، اور چوتھا یہ ہے وہ اخلاق کاملہ سے آراستہ ہو اور اخلاق حمیدہ سے وہ آراستہ ہو۔ اگر یہ سب چیزیں ہیں تو پھر آپ سمجھیے وہ مومن کامل ہے، وہی آدمی اصل ہے۔ انہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آگے ہم سب کو بنائیں گے اور انہی کے ذریعے سے یہ کائنات کا نظام چلے گا۔ میں جو کہہ رہا ہوں آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ میں کیا سمجھانے جا رہا ہوں اور کیا کہنا چاہتا ہوں، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ میں نے آپ سے کہا اللہ کا وعدہ ہے تم ہی سربلند رہو گے۔ اللہ کا وعدہ نہیں ہے؟ ارے بولو اللہ کا وعدہ سچا ہے؟ بالکل سچا ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش ہے ہی نہیں ہے۔ اور اللہ نے کہا اس
इस्तिक़लाल फिल अर्ज़, जमीन पर तुम्हें खलीफा बनाया जाएगा। आप मुझे बताओ, क्या अल्लाह ने जमीन पर उसके मानने वालों को खलीफा नहीं बनाया? क्या ऐसा नहीं गुजरा? एक दिन वो भी था कि पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों की बादशाह थी। बादशाह इंसानों पर दूर, जमीनों पर बादशाह चल रही है, जंगल के जानवरों पर बादशाह चल रही है। हर जगह वो जहाँ जा रहे हैं अल्लाह के नाम पर, अल्लाह उन्हें पता से हमकिनार करवा रहे। वो 313 थे, अल्लाह ने उन्हें पता दिलाया और उनका ईमान और उनका यकीन इतना पुख्ता हो चुका था, इतना पुख्ता हो चुका था। साहबी रसूल कहते हैं, अल्लाह के नबी ने जिस टहनी को मुझे दिया, मैंने उसमें शक नहीं किया कि जंग में ये तलवार है कि नहीं। मैंने उसी टहनी पर मैं जिनके अंदर काम करता रहा, कुफार के मजमे में घुसकर उनके साथ किताल करता रहा। अल्लाह की कसम, जिस तरह से एक तलवार के जरिए से कटते हैं लोग, इस तरह से ही अल्लाह ने के रसूल ने जो मुझे टहनी दी थी, उससे लोग कटते जा रहे थे। अल्लाह ने करके दिखाया, नहीं दिखाया? अरे बोलो, वो हम जैसे तो मालदार नहीं थे, बहुत सारा मालदार वो ऐसे नहीं थे कि उनके पास बहुत बड़ा पैसा हो। वो आज के नौजवान जिम करते करते नहीं थक रहे, सुबह उठे शाम तक मसाला बना लिया है कि जिम को जा रहे और सब वर्जिश कर अपने बदन को बनाने की कोशिश कर रहे। ऐसा कहीं भी नहीं है कि वो लोग इस तरह से थे। बस उनकी ईमानी और रूहानी ताकत थी कि उन सबको दुनिया में पता दिलाया। हज़रत उमर का वाक़या मशहूर है, बहुत सारे सहाबा के वाक़या मशहूर है जो आप जानते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, उन्हें जमीन पर खलीफा बनाया गया। लेकिन आगे आगे जैसे जैसे चलते रहे हम, मुसलमानों की हालत ये है, मुसलमान कुछ वो है जो नमाज तो पढ़ते हैं, ज़कात तो अदा करते हैं, हज तो करते हैं, लेकिन उन्होंने दीन को मस्जिद तक महदूद कर दिया। उनके मुआमलात दीन से खाली है, उनके मुआशरत दीन से खाली है, उनकी तिजारत दीन से खाली है। वो शरीयत को सिर्फ और सिर्फ मस्जिद तक समझते हैं, और मस्जिद से बाहर गए तो शरीयत से आजाद हो जाते हैं। और फिर आगे चलकर कुछ लोग वो भी हैं जिन्होंने न नमाज पढ़ा, न ज़कात अदा किया, न हज किया, न रोजा, और फिर उनका मस्जिद से भी कोई ताल्लुक नहीं। और आगे चलकर न उनकी इज्तिमाई जिंदगी, न इनफरादी जिंदगी, न मुआमलती जिंदगी, न मुआशरती जिंदगी, हर जगह पर वो इस्लाम से खाली रहे। वो अपने जीने में मगन रहे, अपनी जिंदगी जीते रहे। और इधर मुसलमानों के लिए आदमी कोशिश करे, जमातें कोशिश करे, तहरीकें कोशिश कर रही है, और हर दिन एक एक नया तरीका मुसलमानों के लिए सोचा जा रहा है। कोई ये कहता है हमारे पास माल की कमी है, कोई ये कहता है हमारे फीस की हमारे यहाँ कमी है, और फिर कोई ये कहता है हमें सियासत की समझ बूझ नहीं है, कोई ये कहता है हमारे बच्चों के अंदर डिग्री होल्डर नहीं है, कोई ये कहता है कि हमारे बच्चे डॉक्टर नहीं है, कोई ये कहता है हमारे बच्चे इंजीनियर नहीं है। आपने सच कहा, हमारे यहाँ सियासी तदब्बुर बहुत कम है, हमारे बच्चे डॉक्टर बहुत कम है, हमारे बच्चे इंजीनियर कम है। हमने कब मना किया था कि आप अपने बच्चों को ना पढ़ाओ? जरूर बनाओ। आप डॉक्टर बनाना चाहते जरूर बनाओ, इससे कोई इनकार नहीं। आप इंजीनियर बनाना चाहते जरूर बनाओ, लेकिन इन सब के बाद, इन सब के साथ, जहां अपने बच्चे को आपने डॉक्टर बनाया, उसके साथ साथ आप अपने बच्चे को साले भी बनाना पड़ेगा, आपके बच्चे को नेक भी बनाना पड़ेगा, उसे खुदा और रसूल का शनासा भी बनाना पड़ेगा। लेकिन ये हुआ कि मुआशरे के अंदर इन सब चीजों के अंदर कमी आती गई और तदबीरें बहुत ज्यादा होती गई। हकीकत यह है
اللہ نے جس راستے کو ہم سب کے لیے چنا ہم نے اس راستے کو چھوڑ دیا اور ہم نے اس راستے سے بہت دور ہم بھاگے چلے گئے۔ اللہ کا وعدہ تھا کہ تم ہی سربلند رہو گے، اس کے لیے شرط یہ تھی کہ تم ایمان والے بن کے رہو۔ ہم اصل میں اپنے ایمان کے اندر کھوٹے ہو چکے ہیں، ہمارا ایمان اور یقین مضبوط نہیں ہے، اسی وجہ سے ہم سب حالات کا شکار ہیں۔ لوگ یہ کہتے ہیں اگر ایسا ہے تو بہت ساری جگہوں کے اندر بہت سارے کفار آرام سے انہیں کیوں چھوڑ دیا گیا؟ مسلمان جب کچھ کرتا ہے اس پہ حالات آ جاتے ہیں، لیکن کافر کچھ کرتا ہے تو اس پہ کچھ نہیں۔ اس کے لیے قرآن نے کہا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ۔ اللہ یہ کہتے ہیں جو کافر ہمارا دستور ہے، جو کافر ہمیں بھلاتا ہے وہ ہم سے دور ہوتا ہے، ہم اس کے لیے ہر چیز کا راستہ کھول دیتے ہیں اور ایسا کھولتے ہیں ایسا کھولتے ہیں وہ یہ سمجھتا ہے مجھے اب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ استدراج پہ استدراج اسے ڈھیل پر ڈھیل چھوڑ دی جاتی ہے اور پھر آگے چل کر قرآن یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اچانک پکڑتے ہیں اور جب پر پکڑتے ہیں ان کی پکڑ سخت ہوتی ہے اور ایسی پکڑ ہے جو آج تک عبرت کا نشان بنی ہوئی ہے۔ اللہ نے فرعون کو ایسی ڈھیل رسی دی اسے زندگی کے اندر سر میں درد نہیں آیا، وہ سب کچھ تھا اس کو چھوڑ دیا گیا اور اس وقت تک چھوڑ دیا گیا جب تک کہ اس نے یہ نہیں کہا انا ربکم الاعلی۔ جب اس کے زبان سے یہ لفظ نکلا انا ربکم الاعلی، اللہ نے کہا اب پکڑنے کی باری آئی، ابھی سے جو پکڑا ہے سمندر کے حوالے کیا، سمندر نے اسے باہر پھینکا اور آج تک عبرت کا نشان بن کر کسی میوزیم میں پڑا ہے۔ اللہ یہ کہتے ہیں وہ گمن کرنے والوں، وہ غرور کے ساتھ اپنا سینہ تان کے پھرنے والوں، اس کو دیکھو یہ بھی تو کرتے بادشاہ، یہ بھی تو سب کچھ تھا، کسی کا مال دولت اسے اس کا مال دولت اس کا پیسہ اس کی حکومت اسے کام نہ آئی، اللہ نے اسے برباد کر دیا۔ اور رہی بات مسلمانوں کو پکڑ ہوتی ہے، اللہ کا ضابطہ ہے، اللہ تعالیٰ ضرور پکڑ کرتے اور مسلمانوں کے لیے پکڑ کیا ہے؟ مسلمانوں کے لیے پکڑ یہ ہے مسلمان رحمت خداوندی سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہی سب کچھ آج کیا پیسے کی کمی نہیں ہے مسلمان کے پاس؟ کتنے ملین مسلمان ہیں، دل کے ظاہر ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ان سب کے باوجود مسلمانوں کی حالت زار ایسی ہے کہ کہیں کچھ ہوا تو وہ سب کچھ اسی کے اوپر پہ آ جاتا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ ہے، لیکن یہ ہے بظاہر جو سعودی فرما روا ہے وہ بظاہر ہے آپ کو، لیکن وہاں بھی یہودیوں کا تسلط ہے، ان پر بھی وہی اور ہے جو کنٹرول کیا ہوا ہے اور ہر طرف مسلمان بظاہر خوشحال نظر آ رہے ہو، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے اللہ کی رحمت سے ہم گر چکے ہیں اور اللہ کی نگاہ سے ایسے گرے۔ کل تک جو لوگ ہمارے سامنے بغل میں چپل دبا کے چلتے تھے آج وہ تمہارے سامنے سینہ ٹھاننے والے بن گئے۔ کل تک جو لوگ آپ سے آنکھیں ملا کر بات نہیں کیا کرتے تھے آج وہ تمہارے سامنے آنکھ سے آنکھ ملا کر بات کرنے والے بن گئے۔ کل تک جن لوگوں کی تم سرداری کیا کرتے تھے آج ہم ان کے غلام بن چکے، وہ ہمارے ساتھ کھلواڑ کرے اور ہر طرف کھلواڑ ہے۔ یہ سب اس لیے ہے ہمارے اعمال کا ہم بھگت رہے اور اللہ کی نگاہ سے ہم گر چکے۔ یہ کیوں گرے؟ اس لیے کہ معاشرے کے اندر بگاڑ کیا کہا جائے، کہاں سے شروع کیا جائے، کس کا کہا جائے، کن کی اصلاح کیا جائے، کس موضوع پر بات کیا جائے۔ آج معاشرے کے اندر ہر جگہ بگاڑ ہے، کیا بچے، کیا جوان، کیا بوڑھے، سب کچھ ہر معاشرہ بگڑا ہوا ہے۔ بچوں کی تو حالت ایسی ہے کہ آج پورے کے پورے بچے ہر جگہ، آپ کے شہر کی بات نہیں کر رہا ہوں، میرے شہر کی نہیں بلکہ ہر جگہ کی بات یہ ہے
آج ہر بچہ موبائل 12 گھنٹے ہوتے رہتے بھی چوب کے دھواں کے جیسا ایک جگہ بیٹھے 12 گھنٹے بیٹھتے بھی ایک سرکل میں کر کے ایک گھنٹے تک آن لی 2 گھنٹے تک آن لی اور صبح ہو کبے کام کر سب کچھ ہو گیا دنیا کے لیے اجالا ہو گیا اور افسوس ہے مسلمانوں جو قوم تہجد میں اٹھ کر اپنے رب سے ناطہ جوڑ لیا کرتی تھی جس کے مسئلے تہجد میں حل تیار کرتے تھے اور جس کا ہتھیار یہ مسلح تھا آج اس کے پاس ایٹم بم ہے اس کے پاس سب کچھ ہے لیکن ان سب کے باوجود اسے کوئی کرنے والا نہیں اسے کوئی پوچھنے والا نہیں رہا وجہ یہ ہے تمہارے بچے آوارہ ہو گئے ہم سب کی اولادیں آوارہ ہو گئی اس موبائل نے تو جہاں سب کچھ کو برباد کیا ہے اس سے کہیں زیادہ ہمارے بچوں کو بھی برباد کر دیا اب تو یہ ہے آن لائن کا سبب میں اپنا بول رہا ہوں ہمارے بچوں کی حالت یہ ہے کہ ہم نے انہیں دیا نہیں اور مجبور ہو کر آن لائن سبق چلانے بچوں کو موبائل دے گئے جن بچوں کو ہمیں موبائل دکھائے نہیں اور جن بچوں کو ہم بچا کے چلتے رہے آج میرے بچے بھی وہاں سے چاپریٹ کرنا سیکھ گئے یہاں کلاس چلتی رہی باہر جانا آنا باہر جانا گیلری میں دیکھ پانا کیا فوٹو آئی وہاں دیکھ کر آنا کیا فوٹو آئی یہ سب ہمارے بچوں پہ اثر پڑا ابھی حال کے اندر حضرت مولانا طلحہ صاحب کہتے ہیں ایک شخص آیا اور اس نے کہا حضرت جی میرے بچوں کے لیے دعا کر دو حضرت نے کہا میں تیرے بچوں کو دعا تو کروں گا لیکن یہ یاد رکھنا تیرے بچوں پر تیرے تقویٰ طہارت کا اثر پڑے گا اگر تو رات کی تنہائی میں یہ سوچ کر کہ میرے بچے میرے موبائل کو نہیں دیکھ رہے تو گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کا اثر تیرے بچوں پہ بھی ضرور پڑے گا تیرے بچے برباد ہوں گے حضرت یہ کہتے ہیں بچوں کی اصلاح کے لیے ضروری ہے میرا سدھرنا میری اصلاح ہونا اور میرے بچوں پر اثر میرے تقویٰ و طہارت کا ہوگا اور پھر آگے چلیے ایسا ماحول بنا کہ ہم نے جو چیزیں آسان تھی اس کو بہت مشکل کر دیا جن چیزوں کو آسان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا میں آسان کر وہ سب چیزیں ہمارے لیے ایسی مشکل ہو گئی کہ حد سے زیادہ اس کے اندر کھینچ پار ہو گیا ابھی جمعہ کے اندر بھی میں نے یہی الفاظ کو دہرایا اور جمعہ کے اندر بھی آنے والے اسی مجمع کو میں نے سمجھایا کہ جو کچھ ہے آج اور جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب ہم سب مل کر اس سے بچنا چاہیے اس کو روکنا چاہیے ایک کہیں کچھ کرتا ہے اس کی وجہ سے اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے اب گالی دینے والا اگر کچھ کرے میں کچھ کروں تو وہ ہماری ذات کو کہتا ہے اور ذات ہم سب ہیں ہم سب مسلمان ہیں اور جب کوئی کہتا ہے کہ کوئی کچھ کر اسے کوئی گالی دیتا ہے ذات کو دیتا ہے تو ایسا ہے کہ مذہب اسلام کو گالیاں دے رہا ہے میں یہ کہتا ہوں آپ اپنے لیے کچھ بھی کر جاؤ جو ہے وہ تمہاری مرضی ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں خدا کے واسطے اسلام کی بدنامی کا سبب نہ بنے اسلام کو گالیاں دینے کا سبب نہ بنے بچیں اس لیے کہ جو حالات ہیں ان حالات میں لوگ یہ نہیں کہتے کہ اسلام ایسا ویسا طرح کی باتیں کر اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ابھی حال کے اندر ایک ایسے واقعات پیش آئے جن کی وجہ سے پورے ملک بھر کے اندر جس کا چرچا چلا اور ایسا چرچا چلا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بھی بہت سارے آپ جانتے اور اس واقعے کی وجہ سے ہم سب کے ضمیروں کو اس نے جھنجھوڑ کے رکھ دیا میں کیا کہنا چاہتا ہوں آپ سب جانتے آپ سب کو معلوم ہے ابھی حال کے اندر ابھی یہ ہفتے کے اندر ایک لڑکی جو گجرات کے احمد آباد کی رہنے والی تھی اس لڑکی نے جو کیا یقینی طور پر غلط ہے اس سے انکار نہیں اور اس نے جو کیا ہے اس کے پیچھے بہت لوگ اس کی وجہ بنے میں اس سے پہلے آپ کو یہ کہنا چاہوں گا خودکشی اسلام میں حرام ہے آپ مفتیان بیٹھے ہوئے ہیں کسی بھی فقہ کے اندر اور سب ائمہ کا
اس پر اتفاق ہے کہ اگر کوئی آدمی خودکشی کر لیتا ہے اس کی نماز جنازہ پڑھی ہی جا سکتی ہے، لیکن حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے خودکشی کر دی، آپ نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی، آپ نے نہیں پڑھا اس کی نماز جنازہ۔ کیوں ایسا کیوں ہے؟ آخر آپ تو مہربان ہیں، رحمت للعالمین ہیں، آپ رؤوف ہیں، رحیم ہیں، آپ کی صفات ہیں، ان سب کے باوجود آپ نے نہیں پڑھا۔ آگے سنو، کہتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، حضرت یہ کہتے ہیں جو امام المسلمین ہوتا ہے، جو سرفیل لوگ ہوتے ہیں، انہیں ہے بھی چاہیے کہ وہ خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ نہ پڑھے، سخت گناہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے، وہ یہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خودکشی کر کے مرتا ہے، پہاڑ سے گر کے مرا، وہ قیامت تک برزخ میں اسے وہی عذاب ہے، کسی نیزہ چبھڑ کے مرا، قیامت تک اس کے لیے وہی عذاب ہے، اور کوئی کچھ اور کر کے مرتا ہے، قیامت تک اسے وہی عذاب ہوتا رہے گا۔ اور پھر حدیث کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے قوموں میں ایک شخص کو زخم لگا، اس نے اس زخم کو برداشت نہ کر سکا تو اس نے آگے چل کر وہاں زخم کو کاٹ دیا، اس کی رگوں کو کاٹ دیا، اور رگوں کو کاٹنے کے بعد اس کا خون بہتا رہا، وہ خون قابو میں نہ آ سکا، بند کرنا چاہا بند نہ کر سکا، آخرکار اس کی موت ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس شخص نے میری جو دی ہوئی امانت ہے وہ جان، اس پر اس نے اپنا تصرف کیا، اس پر میں نے اس کو پر جنت کو حرام کر دیا۔ جو شخص خودکشی کرتا ہے یقینی طور پر برا ہے۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ مجھے بتائیے اگر عائشہ خودکشی کرتی ہے تو وجہ تو کوئی ہوگی، ارے بولو وجہ کے بغیر کیا، آخر کب تک سہ رہی ہوگی بیچاری، آخر وہ صنف نازک ہے، اپنا ناقص العقل، عقل کے اعتبار سے بھی ناقص ہے، سب کچھ برداشت کرتی رہی، برداشت کرتے کرتے جب تھک ہار گئی ہے، آخر اس نے ویڈیو بنایا، اور ویڈیو بنا کر ہم سب کو جھنجھوڑ دیا، ہم سب کے ضمیروں کو جگایا، اور ہم سب کو بتایا دیکھو جو پورے معاشرے کے اندر علماء ہو یا پورے شہر کی کمیٹیاں ہو، تم سب بیدار ہو جاؤ ہمارے ساتھ کیا سلوک ہو رہا۔ میں تو آج حضرت بھی ہے، میں حضرت کی مسجد میں جمعہ پڑھاتا ہوں، میں نے آج صاف طور پہ کہا مسجد کے متولیوں کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے اس کے بعد جو نوجوان جہیز لے گا ہم اسے دفتر نہیں دیں گے، جو بھی مانگے گا ہم اس کا نکاح نہیں پڑھوائیں گے، کیا ہو جائے گا، ایسے تو سرزنش ہوگی، درست ہوگی یہ لوگ، ورنہ تو بہت ساری بچیاں خودکشی کے لیے تیار بیٹھی ہیں، ایک عائشہ نے کیا ہے، اس کے پیچھے 10 بیٹھے، ابھی آج کے سالار کے اندر آپ دیکھیں گے ایک نوجوان چکوالا پور کا رہنے والا، اس نے بھی اب قریب کے اندر اب 2-3 دن میں اس نے بھی کچھ کہا، اپنی بیماری سے تنگ آ چکا تھا، اپنی صحت سے تنگ آ چکا تھا، حالات سے تنگ آ چکا تھا، اور آخرکار اس نے ندی کے پاس کہہ کر اپنی بہن کو، اپنے بہن کو، اپنی بہن کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، سب کو ایک میں سے چھوڑ کر آخرکار اس نے بھی خودکشی کی۔ جہاں عائشہ قصوروار ہے، ہم سب یہ کہہ رہے کہ اس نے غلط کیا، ایک طرف تو یہ ہے اس بچی کا درد ہے، دوسری طرف اس کی حرکت پر ہمیں بہت شرمندگی ہے، یقینی طور پر اسے نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ ہمت سے رہتی، ہمت سے کام لیتی، اور بچی ہے، ایک لڑکی ہے، کب تک برداشت کرے گی، آخرکار اس کا درد باہر آ گیا، اور اس کے درد نے لے جا کر اسے کہیں ایسی جگہ لے جا کے چھوڑ دیا، کیا الفاظ تھے اس کے، وہ اپنے الفاظ میں کہہ رہی ہے میں جب اللہ کے پاس جاؤں گی میں اللہ سے پوچھوں گی اللہ مجھے میں سے کیا کمی رہ گئی، مجھے آپ نے ماں باپ دیے، ماں باپ بھی بڑے نیک ہیں، مجھے آپ نے
دوست احباب بھی تھے، بہت اچھے تھے، لیکن شوہر ایسا ملا جس نے میری زندگی کو جہنم بنا دیا تھا۔ میں پوچھوں گی میرے رب سے، اور پھر وہ یہ کہہ رہی ہے میں رب سے دعا کرتی ہوں اس کے بعد مجھے کسی انسانوں کا چہرہ نہ دکھائے دیتا۔ اس سے بھی تو دردناک منظر جب وہ اپنے باپ سے بات کر رہی تھی، ادھر اس کی ماں رو رہی ہے، اس کے ادھر باپ رو رہا ہے، اس کی باپ قسمیں دے دے کے کہہ رہا ہے بیٹا آجا، بیٹا آجا، اور یہ کہہ رہا ہے بیٹی تیرا نام میں نے عائشہ رکھا ہے، تیرا نام جو رکھا ہے وہ بڑا مبارک نام ہے۔ ادھر سے بچی کی طرف سے جواب آتا ہے ابا جان آپ نے تو میرا نام عائشہ رکھا ہے، یقینی طور پر مبارک ہے، لیکن میری خدمت اتنی مبارک نہ رہی، میری خدمت اتنی اچھی نہ رہی، میں آپ برداشت نہیں کر سکتی۔ اور آخر کار باپ تو باپ ہے، اپنی بچیوں کو بڑی محبت سے پالتے، ان کو پوستے، ان کو قربان چڑھاتے، ان کی ہر ممکن کوشش یہ ہوتی ہے میرے بچے اچھے رہے اور میرے بچوں کو اچھی جگہ لے جا کے چھوڑو اور اچھی جگہ بیاہ کرو۔ آخر کار انہوں نے کوشش تو کی تھی، آخر انہوں نے اپنی بچی سے کہا بیٹا آجا، اگر تو خودکشی کرتی ہے میں بھی خودکشی کر لوں گا، اپنے سب گھر والوں کو بھی اسی کے اندر ڈھکیل دوں گا۔ آخر کیا ہوا، اس بچی نے تو خودکشی کر کر وہ وہاں سے چلی گئی، لیکن اس سے پہلے ابھی رات میں سن رہا تھا حضرت مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی دامت برکاتہ عالیہ اللہ صحت و عافیت کے ساتھ حضرت کا سایہ ہم سب پر قادر قائم رکھے۔ حضرت یہ کہتے ہیں جب تحقیق کی گئی کہ آخر ایسا کیا تھا، تو اس میں یہ ہے کہ لڑکا تو الہ آباد کا ہے اور لڑکی احمد آباد کی ہے۔ لڑکی وہاں سے احمد آباد سے اپنے ننیحال وہاں جاتی تھی الہ آباد کو اپنے نانی کے، اور اپنی چھٹیاں وہیں گزارتی تھی۔ نوجوانوں، یقینی طور پر نوجوانی ایک ایسا عالم ہے جہاں آدمی مدہوش ہو جاتا ہے، جہاں اس کی عقل ٹھکانے نہیں رہتی، وہاں اماں بابا کیا بولے تو بھی اچھا دکھتا نہیں، ارے بچے نکو رہے یہ نہیں میں ہوش کر دوں، یہ نکو ہے تو میں کریں تو میں مر جاتا ہوں، میں یہاں چلے جاتا ہوں۔ اب ماں باپ بھی بیچارے کیا کریں گے، وہ مجبور ہے، اپنے بچوں کو ساتھ رکھنا چاہتے ہیں، اس کے لیے وہ ہر چیز کی قربانی دے دیتے ہیں۔ ایسے ہی عائشہ جہاں گئی وہیں اس کے شوہر جس کا نام عارف خان تھا، اس سے اس کا تعلق جو ہوا، اس کے تعلق کے ساتھ وہ اپنے عشق کے اندر، اپنے اس عشق مجازی کے اندر وہاں گرفتار ہو گئی، اور گرفتار ہو کر آخرکار وہ لوگ تھے بھائی آدمی، اور ادھر تھے اس لڑکی کا باپ ایک ٹیلر ہے، اور ٹیلر کہاں وہ لوگ کا مجبوری تھی، آخرکار دونوں کو شادی کر دیا گیا۔ اور یہ نوجوان کی شادی ہونے کے بعد پتہ چلا یہ ایک کا عاشق نہیں تھا بلکہ 20 بچیوں کا عاشق تھا۔ یہ بچے کو ساتھ بٹھا کر، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میرے سامنے، آپ سب میرے سے بڑے ہیں، میرے والد کی عمر کے، آپ سب مجھے معاف کر دیجئے، میرا یہ درد ہے جب میں آپ کو سنا رہا ہوں، میں ان بچیوں کا دکھ سنا رہا ہوں۔ کون ہے جو آپ کو روک سکے؟ اگر ہم نے بھی کچھ نہ کیا، میرے پاس اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں رب کے سامنے جواب دے سکوں، مجھے پوچھا جائے گا، انہیں پوچھا جائے گا، ان سب کو پوچھا جائے گا، ان سب کو پوچھا جائے گا، اس لیے کہ یہ امت کے علماء ان کی ذمہ داری ہے، آج بولنے دیجیے انہیں کھل کر کہنے دیجیے تاکہ تمہارے ذہن میں دین سمجھ میں آئے، اسلام سمجھ میں آئے اور صحیح فہم صحیح راہ پہ جا سکے۔ کہتے ہیں کہ وہ نوجوان اور باش قسم کا نوجوان اپنے ساتھ 20 لڑکیوں کے رابطے میں رہتا تھا، اور بچی کو ساتھ رکھ کر دوسری لڑکیوں کو ٹارچر کرنے کے لیے بچی کو دوسری لڑکیوں کے ساتھ ویڈیو کال کر کر اسے ٹارچر کیا کرتا تھا۔ وہ بچی سہتی رہی، برداشت کرتی رہی اور سب کچھ کرتی رہی، لیکن آخرکار جب اس نے تنگ آ کر اسے سمجھانا چاہا، اس نے سمجھا نہیں، اور آخر اس نے کہا مجھے آزادی دے دے، مجھے یہاں سے چھوڑ دے، میں تجھ سے الگ رہنا چاہتا ہوں۔ اب وہ آئی کسی جگہ کھڑے ہو کر اس نے کہا کہ تو آزادی چاہ رہا تھا، میں نے تجھے آزادی دی، اب میں اس دنیا سے جا رہی ہو، ایک کہہ کر وہ چلے گئی اس دنیا سے۔ اس کے پیچھے کچھ تو سبب چھوڑا،
اس کے پیچھے کچھ تو ہے. ایک یہ ہے، آج ہی ایک صاحب کہہ رہے تھے، ایک صاحب نے واٹس ایپ کے ذریعے سے میسج بھیجا، انہوں نے کہا جہاں آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں جہیز حرام ہے، جہیز حرام ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان ماں باپ کو بھی کہو جو یہ کہتے ہیں ہماری بچی کو مالدارہ کا گھر رہا تو اچھا، ایک رکھتی ہماری بچی کاس پیسے کے والے گھر کو گئی تو اچھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا بچہ بھی اچھے گھر میں. کہاں جی جا کر انہیں ایک 2 دن ساس کے گھر میں اطمینان سے نہیں رہا تو یہ کیا ہے؟ اب انہیں گیا تو 15 دن کبھی ساس کے گھر میں کھا کر آنا. اس کی کوشش میں ہوتا یہ ہے یہ آدمی تلاش کرتا پھرتا رہتا ہے، یہاں غریبوں پر کوئی پوچھنے والا نہیں، اور سب کچھ انہیں تلاش میں جا کر بچیاں ایک ایسے جگہ جا کے پہنچ جاتے جہاں ان کا رشتہ صحیح نہیں ہو پاتا. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ مجھے بتائیے آپ کی بچیاں ہیں، کسی اور کی بچیاں نہیں ہیں. ایسا کیوں ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ ہم سب اس کو روکنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے، اس کو بند کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کو روکے، جہیز کی لعنت کو روکے، اور جو سماج کے اندر یہ ناصور ہے اسے ختم کرے؟ کیا ہم سب کی ذمہ داری نہیں ہے؟ ارے بولو، ذمہ داری نہیں ہے؟ 1 لاکھ 2 لاکھ مجھے راڈو باچی چونا، اس کے اوپر کا سوٹ ہونا، کفن کیوں نہیں مانگ لیتے؟ کفن کیوں نہیں مانگ لیتے بھائی؟ کفن بیمن کو رکھ لینا، مرنے سے پہلے کفن بیمن کو رکھ لو. سب کچھ شادی کے اندر سسرال کا پہنے نا، کم سے کم کفن بھی تو انہیں کا پہن کے چلے جاؤ. سب کچھ مانگ کر آپ دوسرا نیا طریقہ شروع کر دیں. ابھی نکو ہم نا، ہمیں اب تمہارے لوگوں کو بھی ہمیش کھڑا ڈال دی، تمہارے لوگوں کو ہمیش کھڑا ڈال دی. ہم نے 2-3 لاکھ روپے دے دیں، 2-3 لاکھ دے ڈالو. 800 باراتی، 1,000 باراتی، 1,000-2,000 باراتی، 2,000 لوگوں کو لے جا کر وہاں کھڑا کر کیا پریشان نہیں کیا جا رہا ہے؟ ایک غریب کیا کرے گا؟ غریب کیا کرے گا؟ جس کے پاس ہے وہ تو ایسا ہے جس کے پاس ہے اس نے دسترخوان سجایا، یہاں سے تیتھا رکھا، مرغی کے رانڈا رکھا، سب کچھ کھڑائے. اب تو پہلے مرغی چلتی تھی، اب مچھی آ گئی، مچھی کے ساتھ ساتھ تیتھا آ گیا، کیا نہیں پتا نہیں وہ آیا، وہ خوب کھلا رہے. باہر ہے تو پانی پوری کا 1 کاؤنٹر، باہر ہے تو ایک آئس کا 1 کاؤنٹر، باہر آئے پان کا 1 کاؤنٹر. یہ سب بے غیرتی نہیں ہے؟ یہ سب کہاں؟ ارے جاؤ ان بھوکوں کو گراؤ جو سڑکوں پر سو رہے ہیں، جن کو شام کا کھانا میسر نہیں. وہ بچیاں جن کے پاس شادی کرنے کا تک پیسہ نہیں، لیکن آج 50 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے، بچیاں ویسے ہی بیٹھے. پوچھو کیا ہوا؟ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. ہمارے پاس کچھ ہوتا تو ہم کرتے، ہمارے پاس ہے ہی نہیں، ہم کیا کریں؟ یہ کہہ کر ہماری بچیاں ایسی ابھی تھے. آتے اخبار کا جو ایک کالم تھا اسے پڑھا ہوا رہا تھا راجستھان کے ایک علاقے میں، اس پورے علاقے میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے واللہ اعلم، اس میں لکھا ہے راجستھان میں ایک ایسا شہر ہے جہاں 125 سال ہو گئے آج تک بیٹوں بچی پیدا نہیں ہوئی. 125 سال ہو گئے. آپ کہیں گے کیسا؟ آپ کہیں گے کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے لکھا ہے کہ جب بھی ایسا موقع ہوتا پیدا ہونے سے ہی قبل معلوم کر بچوں کو ٹھکانیاں لگا دیا جاتا. لڑکا ہے اسے رکھ لیا جاتا، لڑکی ہے تو اسے مار دیا جاتا. 125 سال کے بعد ایک بچی بچی، اور وہ بچی بھی ایسے بچی کہ اس کی والدہ وہاں سے اس کی اپنی والدہ کے گھر چلے گئی تھی. تو بچی وہاں 10 سال تک پرورش پائی، اس کے بعد وہی رہی، اور جب آئی ہے تو 125 سال کے بعد وہ بچی وہ شہر کے اندر آئی. پورے شہر کے اندر عجب سناٹا تھا، عجب ماحول تھا، اس لیے کہ وہاں صرف لڑکے ہی لڑکے تھے. لڑکیوں کو لایا جاتا تھا لڑکیوں کو، لیکن کسی کے گھر میں لڑکیاں نہیں. اچھا جہیز مانگا جاتا تھا.
पैसे मांगा जाता था। आज एक एक चीज पर भी पैसों के दुगने दाम देकर और पैसे लेकर हम सब ने मुआशरे को खत्म कर दिया। इसलिए हमारी गुजारिश है, इस चीज पर गौर किया जाए, इस चीज पर फिक्र किया जाए। आप में से जो नौजवान है वो आज इरादा कर लो, इंशाअल्लाह तुम मरते मर जाएंगे। इसी हाल में भी औरत के घर का पैसा, औरत के घर के चीजें हम नहीं लेंगे। आप पूछो, आप में से जो नौजवान निकाह नहीं किए वो करने के लिए तैयार है ना? ऐसा अरे बोलो पड़ेगाल में आप, अरे जज्बा को दिखाओ आपका है। आप में से तैयार जिनके निकाह नहीं हुआ वो बगैर छोड़े जैसे निकाह हो, और जिनके बच्चे हैं, जो माँ बाप हैं, उनसे हमारी गुजारिश है अपने बच्चों को सादगी के साथ निकाह करके लेकर आओ, सादगी के साथ निकाह करो, और ऐसे जगहों में जाओ जहाँ बच्चियां खस्ता हालत में, और ऐसे रिश्तों में इंतखाब करो कि बच्चियां दीनी एतबार से तो बुलंद हो, अखलाकी एतबार से बुलंद हो, जहाँ दीन और अखलाक हो, जाहिरी हुस्न जमाल भी हो। इन सब के साथ लेकर बच्चियों को लाकर निकाह को आसान करने की कोशिश करो। अगर इस तरह से हम करेंगे, मुआशरे का बिगाड़ दूर होगा, मुआशरे का फसाद दूर होगा। इंशाअल्लाह बात चलती रहेगी। पूरी बात मैं बात को ख़त्म करने जा रहा हूँ। इसके बाद भी इंशाअल्लाह आपके सामने जो है हमारे उस्ताद मोहतरम की बात आएगी। मैं और आप हम सब एक साले मुआशरे की कोशिश करें, फॉलो करेंगे इंशाअल्लाह। इसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है उन चीज़ों को हमें बरोएकार लाना और उस पर अमल करना, हम सब इसके आज़ाई करेंगे इंशाअल्लाह। जिन नौजवानों का निकाह नहीं हुआ वो मस्जिदों में निकाह पढ़वाने की कोशिश करें। बोलो इंशाअल्लाह। जिनका निकाह नहीं हुआ हो गए सब लोग बोलो। जिनका नहीं हुआ उन लोग बोलो इंशाअल्लाह। कहाँ पढ़ाएंगे? मस्जिद में। हो गया सुना बोल रहा तो इजाजत लेना। दूसरा, किसी हाल में भी हम जोड़े जहेज की मांग नहीं करते। अरे नहीं लिया सुनो मुर्गे के भाई, हमें मर गए जीने नहीं अच्छे और अल्लाह अच्छा रखा है, बशाश बशाश आफियत की जिंदगी के साथ है। अल्लाह का करोड़ शुक्र है, करोड़ शुक्र नहीं पड़ जाता। आप इस बात की कोशिश करो, मैं अपनी बीवी को अपने मुंह में रखने से पहले निवाला अपनी बीवी को रखूंगा और उससे खुश करने की कोशिश करेंगे। अपनी बीवियों के साथ अच्छा सुनूंगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया खैरुकुम लियाही वाना खैरुकुम लियाही। उनमें से बेहतरीन आदमी वो है जो अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करे। हमें ऐसा होगा घटो, ऐसा होगा घर में अम्माया का हाल कैसा, हमें अगर हमारे बीवियों के साथ लगे तो घर में अम्माया शुरू कर दें तो जो गुलाम हो गए, जो गुलाम हो गए, जो गुलाम होते हैं। हमारे बहना जाकर दूसरा के रहे, दूसरा का नहीं, और दूसरा का रहकर अगर उनका शौहर हमारा बहन भी उसके साथ अच्छा सलूक कर, क्या जी हमारा चले माशाल्लाह माशाल्लाह, हमें करे तो कसूर वहां से हुआ नहीं बताना ही चाहो, ये होता है। मैं आपसे दरखास्त करता हूँ आप अपनी बीवियों के साथ, मैं अपनी बीवी के साथ खुश रहना है। अरे उसने अपने माँ बाप को छोड़ा, भाई बहन को छोड़ा, सब कुछ को छोड़कर अपना सारे का सारा वजूद तुम्हारे हवाले कर दिया, सब कुछ को छोड़कर वो तुम्हारे सामने आ गई। अब उसके साथ गए आगे जागे, ऐसा बुरा सलूक है। बहुत सारे जालिम है वो लोग जो अपनी बीवियों को मारते हैं, टार्चर करते हैं। एक साहब मुझे सुनाते रो रहे थे कि उस बच्ची ने निकाह से ही ठीक कर लिया। उस बच्ची ने अल्लाह के इलाके जो बताओ में वो शख्स था मक्के में उनके जो ससुरे जो बने उन्होंने भी गए थे, उन्होंने भी बड़े आलिम है।
जाने के बाद उन्होंने देखा बच्चे मक्के के अंदर काम कर रहा है, बहुत अच्छा रंगा काम कर। लॉकडाउन में आया, लॉकडाउन में आने के बाद उससे उसका निकाह बच्ची का करवा दिया। अब ये जो था इन्हें मक्के में था, लेकिन आदि था ड्रग्स का, मक्के में था लेकिन इसकी हालत थी नशे की, हालत थी नशे की। बच्ची को जुम्मागियों के अंदर इतना जुल्म किया, इतना जुल्म किया, आखिर वो बच्ची छोटी कम उम्र की 18-19 साल की अपने घर आ गई। अपने बाप से कहा मैं अपनी जिंदगी भर अब आपके साथ रहना चाहती हूँ, मुझे किसी मर्द का सहारा नहीं चाहिए। ऐसा क्यों करते हैं? क्या यही इंसानियत है? क्या यही दीन है? क्या यही मजहब है? खुदा के वास्ते अपनी बीवियों के साथ सही हुस्न सलूक करना चाहिए। देंगे इंशाअल्लाह हमारी बच्चियों के लिए, हमारे नौजवान लड़कों के लिए इस तरह के मजालिस रखकर नौजवानों की इस्लाह की कोशिश की जाए। जहाँ मदारिस हैं बच्चियों के, उनको खूब परवान चढ़ाया जाए और उनको खूब दीनी तालीम का रिवाज किया जाए और हर तरफ जहाँ मुमकिन हो मुआशरे की इस्लाह करने की कोशिश करें। मैं अपनी जो पूरी मजलिस है, मजलिस इल्मिया की तरफ से आप सबका शुक्रगुजार हूँ। खुसूसी तौर पर यहाँ के जो अराकीन है, सदर सेक्रेटरी और दीगर अराकीन और आप सबका मैं मजलिस इल्मिया के एक रुकन होते हुए आप सबका शुक्र अदा करता हूँ कि आपने हमारी दावत को कबूल किया। और जब हम यहाँ आए थे तो हाजी साहब ने भी और दीगर जितने उनके रुफका थे सब बशाशत के साथ सबने कहा कि हम इस चीज़ के लिए तैयार हैं, इस चीज़ को आगे बढ़ाया जाए। अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह ताला आपकी कोशिशों को कबूल फरमाए और हम सब के यहाँ मिल बैठने को भी अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आमीन।